بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جو اس وقت عالم اسلام اور انسانیت پہ مشکلات ہیں، رب العزت ان تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ننکانہ واربٹن میں، جس میں ایک شخص جو ملزم تھا اس بات کا کہ اس نے قرآن کریم کے اورات کی توہین کی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا یا معاملہ تھا، اور اس کو کسی نے بتا دیا کہ جی قرآن کریم کے اوراق میں اس کی تصویر لگا کے، ان کو شہید کر کے، ان پہ چھری لگا کے، یعنی ایک جس طرح یہ جادو ٹونے کے عمل ہوتا ہے، وہ بتا دیا گیا کہ جو بھی اس کا مقصود تھا، اور یہ شخص اس طرح قرآن کریم کے اوراق کو شہید کر کے گلیوں میں پھینکتا، اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ہجوم اکٹھا ہوا اور تھانے پر حملہ کیا گیا، تھانے کے املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور اس شخص کو تھانے سے نکال کے لوگوں نے مار دیا، سڑکوں پہ گھسیٹا۔ اب یہ سارا عمل جو ہے یہ کرنے والوں نے اس انداز میں کیا کہ جس کا نہ قانون سے کوئی تعلق ہے، نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ احکامات شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 وقت کبھی مسلسل نماز بھی نہیں، یعنی ایک دن میں 5 وقت نماز ہے فرض، 5 وقت نماز بھی ادا نہیں کی ہوگی، جن کو صحیح طریقے سے کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوگا، اور جنہوں نے قرآن کریم بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ان کی شکلوں سے، ان کے رویوں سے، ان کی وحشت سے، ان کی بربریت سے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس توڑ پھوڑ کرنے میں اور اس سارے معاملے میں نظر آئے۔ پاکستان علماء کونسل نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اس کی مکمل تحقیق کر کے مجرموں کو سزا دینے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کا بھی بیان دیکھا ہے۔ آئی جی پنجاب نے فوری ایکشن لے کے کچھ افسران کو معطل کیا ہے۔ لیکن ناظرین، آج میرا سوال جو ہے اور اس کا جواب جو میری سوچ کے مطابق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا اچھا ہر چند ماہ بعد کیوں ہو جاتا ہے کہ خود ہی مدعی، خود ہی منصف، خود ہی جلاد؟ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے، اس کے بعد میرا خیال ہے خانے وال میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے بعد وہاں بھی یہی ہوا۔ آخر یہ واقعات رکتے کیوں نہیں؟ میرے نزدیک جو وجوہات ہیں وہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 42 سے 43 سال یا اس سے بھی زیادہ کہہ لیں، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ افغانستان کا جہاد، اس کے بعد وہاں افغان گروپوں کی آپس کی لڑائی، 9/11 کے بعد افغانستان میں جنگ، پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی انتہا، اور پھر وہ جاہل اور دین سے ناواقف لوگ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، جو حقیقی طور پر سورۃ الفاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، وہ دین کے مبلغ بن کر اپنے آپ کو مبلغ بنا کر پیش کرنے لگے۔ اظہار رائے کی آزادی بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس بات کی آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ حساس چیزوں میں اپنی مرضی کی رائے کو دین کہہ کر لوگوں کو اس سے عقیدہ بنا دے، لوگوں کا جو فکر قرآن میں نہ ہو، سنت میں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ ہو، اصحاب رسول و اہل بیت کے عمل سے ثابت نہ ہو، فقہاء نے نہ بتائی ہو، اس کو آپ اپنی مرضی سے شریعت کا نام دے دیں۔ بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں بہت سارے معاہدے موجود ہیں، پیغام پاکستان موجود ہے، لیکن ایک مکمل سناٹا ہے اس بات کے اوپر کہ جو جس کا دل چاہے وہ کہہ دیتا ہے اور کوئی گرفت نہیں ہوتی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دے، اور یہ ہم مسلسل دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر جب پولیس نے اس مجرم کو یا ملزم کو گرفتار کر لیا تھا تو جن لوگوں نے وائلنس پیدا کیا، لوگوں کو اکسایا، ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ جو وزیر اعظم نے ہدایات دی ہیں ان پہ مکمل عمل ہونا چاہیے، اور کسی بھی طرح سے ریاست اور ریاست کے اداروں کو کسی سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ پیغام پاکستان کی صورت میں ایک متفقہ ضابطہ اخلاق موجود ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ قومی ایکشن پلان موجود ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وقتی طور پہ تو مرہم رکھتے ہیں زخموں پہ، لیکن زخم کا مستقل علاج نہیں کرتے۔ ہمیں رویوں کی اصلاح کے لیے تربیتی عمل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرنا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ میں انڈونیشیا سے بھی آیا ہوں، وہاں بھی مسلمان ہیں، بلکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا آبادی کے اعتبار سے ملک ہے۔ وہاں لوگوں کے رویے، انداز، اخلاق، لگتا نہیں کہ یہ موجودہ دور کے مسلمان ہیں، ایسے خوش اخلاق لوگ ہیں۔ پاکستان میں توہین ناموس رسالت ہو، توہین قرآن ہو، اس حوالے سے قوانین موجود ہیں۔ جب قانون موجود ہے تو پھر قانون کو ہاتھ میں لینا یہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے شکایت کریں، پولیس اگر آپ کی بات نہیں سنتی، آپ عدالت میں جائیں، آپ مقدمہ کریں، لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں تو مجرم گرفتار ہو چکا ہے، ملزم گرفتار ہو چکا ہے، اور اس کو مارنے کے لیے تھانہ جو کہ امن کی اور حفاظت کی علامت ہے، اس پر چڑھائی کر دی گئی۔ یہ جب تک ہم اپنے رویے نہیں بدلیں گے اور یہ سوچ پیدا نہیں کریں گے کہ خالی مسلمان کہلانا یا یہ کہہ دینا کہ میں بہت بڑا اسلام کا محافظ ہوں اور بہت بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، اور عمل ایک چیز پہ نہ کرنا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس پہ عمل نہ کرنا، آپ کی سنتوں پہ نہ چلنا۔ یہ مسلمان تھا، اس سے غلطی ہو گئی، جرم ہو گیا، اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ کوئی یہ بات نہیں کہتا، نہ کہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص حقیقی طور پر توہین قرآن کرے یا توہین ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے یا توہین انبیاء کرے اور رسول کرے تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے۔ یہ کام عدالت کا ہے، یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ ریاست پاکستان میں یہ بات طے ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چلیے اس کیس کو ہی ایک ایگزامپل بنا لیجیے۔ محترم چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حکم جاری کریں کہ 1 ماہ کے اندر ٹرائل ہو اور مجرموں کو اسی جگہ پر سزا دی جائے۔ کسی ایک جان کا قتل یا زمین پر فساد پھیلانا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا یا زمین پر فساد پھیلایا۔ میں سمجھتا ہوں اس پر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ ہمیں ایسے رویوں کی، ایسے انداز کی مذمت کرنی چاہیے جو اس طرح کے فساد اور قتل و قتال کا سبب بنے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کیس جلد از جلد جو اصل مجرم ہیں، خالی خانہ پوری انشاءاللہ نہیں ہوگی، اصل مجرموں کو پکڑا جائے اور پکڑا جانا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح ایک انسان کو جو مجرم بھی ہو جائے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، عدالت سے ماورا، قانون سے ماورا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ایسے مجرموں کو، ملزموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔